شریعت نے ہمیں ہر چیز کے معاملے میں رہنمائی کی، تو حتیٰ کہ مذاق کیسا کیا جائے وہ بھی رہنمائی کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو مذاق کرنے کے لیے بھی اس بات کو آپ یاد رکھیں، زمین زمانہ آپ کی حالات، آپ کی پوزیشن اور آپ جن لوگوں میں ان پر ڈیپینڈ ہے آپ کیسا مذاق کرو اور کیسا نہیں کریں۔ ایک مثال دیتا ہوں، آداب المفرد کی ایک روایت امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ صحابہ آپس میں مذاق کیا کرتے تھے۔ صحابہ ایک لیول کے لوگ ہیں اور آپس میں مذاق کر رہے ہیں ایک دوسرے سے۔ کیسے مذاق کرتے تھے؟ اس میں سے ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ صحابہ میں سے کچھ صحابی جو ہے تربوز یا خربوز جو ہوتا ہے پپیا، اس قسم کا کوئی پھل کھاتا اور مذاق سے دوسرے کے گردن پہ چپکا دیتا اور دوسرے لوگ ہنستے اور اس کو برا نہیں لگتا جس کا مذاق کیا جا رہا ہو، وہ بھی ہنستا کہ سب لوگ ہنس رہے۔ ان میں سے کوئی ایک شخص کھانا بناتا اور دوسرا آ کے وہ کھانا لے جا کے دوسروں کے ساتھ کھا لیتا۔ جب پہلا شخص آتا جس نے بنایا تھا، وہ پوچھتا میرا سالن کہاں گیا؟ تو وہ کہتے ہم نے کھا لیا۔ وہ خوش ہوتا اور دعا دیتا اللہ برکت دے اور خوش ہوتا۔ سمجھ رہے آپ؟ تو مذاق یاد رکھیے شرعی حدود میں ہو، اس سے سامنے والے کے دل کو تکلیف نہ ہو، ٹھیک ہے؟ کسی قسم کا جانی یا مالی نقصان نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور جن لوگوں کے سامنے کیا جائے وہ لوگ اس کو سمجھتے ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ جیسا کہ میں تو کسی کا دوست ہوں، ہم دوست مذاق کر رہے ہیں آپس میں، لیکن تیسرے کے سامنے نہیں کر چکے، وہ سمجھ نہیں پائیں گے یہ مذاق کیا ہے۔ صحابہ آپس میں کیا کرتے تھے۔